اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اقبال فاطمہ کو سیلوٹ اس لیے پیش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیری تربیت کا اثر تھا، کیونکہ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ سیدہ کا کام کیا تھا؟ آپ بچوں کو سلا کے خود پیشان اللہ کے حضور مصلی بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، رات بیت جاتی ہے لیکن ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، مجھے ایک رات تو عطا کر دے، میں جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور سیدہ کا کام یہ بھی تھا بھائیو، یہ سجدے میں سر رکھ کے آپ کے لیے دعائیں بھی مانگتی رہی ہیں۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی، یہ کربلا سے پیغام ملتا ہے۔ سیدہ امت محمدیہ کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب حضور پر عذاب کی وقت آیتیں اتری تھی تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہے، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالد کسے لیل و نہار۔ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتے ہو، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی سجدے میں ہے، نکیلے پتھر پہ ہے، اور رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹتے ہیں، اندر داخل ہوتی ہیں۔ سنو صاحب، سیدہ اپنے بابا سے کہتے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فاجلسها فی مجلسہ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ پھر سیدہ اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مش در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ کربلا کے اندر حسین کی ماں کو خراج اس لیے دیا گیا کہ سیدہ فاطمہ دودھ بھی پلاتی ہیں، محمد عربی پہ درود بھی پڑھتی ہیں، سیدہ سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگنے والی ہیں، تو ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ وہ غالباً نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، لیکن معذرت سے کہوں گا آج ہمارے معیار بدل گئے۔ ایک زمانہ تھا کردار، اخلاق، جو ہے حیا، تعلیم معیار ہوتا تھا، جب یہ معیار تھا تو پیدا ہونے والے بچے بختیار کاکی جیسے ہوتے تھے، پیدا ہونے والے بچے معین الدین چشتی جیسے ہوتے تھے، پیدا ہونے والے بچے داتا علی حجویری ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ معیار بدل گیا نا، کیونکہ اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، لیکن آج معیار جہیز بن گیا، گاڑیاں بن گئی، کوٹھی بن گئی، کاریں بن گئی، تو پھر رزلٹ بھی ہمارے سامنے۔ وہ بچے بڑے ہو کر حسین ابن علی کے جان نشین نہیں بنیں گے، وہ گلوکار بنیں گے، ایکٹر بنیں گے، اداکار بنیں گے، لیکن حسین ابن علی کے جان نشین نہیں بنیں گے۔ ماں مؤثر نہیں ہوگی تو اولاد بھی مؤثر نہیں ہوگی۔ وہ کسی ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر،
لیکن ایک بچے سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیوں پیدا ہوا؟ کہا میری والدہ روزانہ رات سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ بچپن میں صحابہ کی باتیں سننے والا بیٹا بڑا ہو کر کوئی بدبخت یہ کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، وہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لے گا، کیونکہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ حضور تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اس نے تو ماں سے سنا ہوا تھا کہ جن گلیوں سے یہ گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میں نے ایک بدبخت کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، کوئی اس کے سامنے، اس بیٹے کے سامنے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ماں نے ڈالی ہوگی تو اس کی زبان کھینچ نہیں لے گا۔ ابو بکر تو وہ جوان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو قیامت کے دن میرا رب خود ہی صلہ عطا فرمائے گا۔